وہ اب کمرہ نما گنبد والے حال میں تھا اور اس کے سامنے میز پر البیرن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ یہ احمق سا شخص ڈاکوں کے ٹولے کا سربراہ ہے۔ سنو، اس نے جان بوجھ کر بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک ٹیکسی والے نے مجھے آواز دے کر روکا اور پھر کئی آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بھلا یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ تم کون ہو؟ تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ میں بہت اہم آدمی ہوں، بہتر یہی ہے کہ مجھے جانے دو۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے اہم آدمی ہو سینور، البیرن نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ امریکی اخبار کے ایڈیٹر سینور رابرٹ نے تیسرے آدمی چانگو کو تمہارے بارے میں بہت سی اہم باتیں بتائی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے البیرن میز پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے سلگ رہی تھی۔ تم نے میرے 3 آدمیوں کا خون بھی کیا ہے ونسٹن۔ تم اپنے اس جرم کی پاداش میں یہاں قیام کے دوران میری خصوصی توجہ کے مستحق رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک اچھلا اور اس کا دوہتر ٹائیگر کے جبڑے پر پڑا۔ قریب تھا کہ ٹائیگر بھی اس کی گردن دبوچ کر 2 ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ لاپاز آنے سے قبل وہ اعصاب اور خواہشات پر کنٹرول کا جو درس اوشان سے لے رہا تھا، اس نے اسی کو پیش نظر رکھا۔ اوشان نے کہا تھا کہ اب تمہارے دماغ میں صبر و تحمل ڈالنا ہے، اسے لے جاؤ۔ البیرن داڑا، تمہارا ایک جبڑا دوسرے جبڑے سے زیادہ پھلا ہوا ہے، کارل گسٹاف نے شوخ لہجے میں کہا، تاہم اس کے انداز میں طنز نہ تھا۔ ہاں، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم نے تیسری مرتبہ یہ غلیظ رومال پانی میں بھگو کر اس غیر متوازن جبڑے پر رکھا ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ اس احمق نے ہمیں اغوا کیوں کیا ہے؟ وہ انتہائی زیرک سیاستدان ہے ونسٹن، بیگم حبیب نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ ہم لوگوں کو یرغمال بنا کر حکومت کو بلیک میل کرے گا تاکہ باجا کیلیفورنیا میں اس کی حکمرانی تسلیم کر لی جائے۔ وہ ہٹلر بننا چاہتا ہے۔ اوہ سوری کارل، بیگم حبیب کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان کے درمیان ایک جرمن بھی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہٹلر سے میرے دادا پردادا کا یارانہ ہو تو ہو، میرا نہیں تھا مسز حبیب، کارل نے کہکا لگا کر جواب دیا۔ اور تم فکر مت کرو پلے بوائے، تم بالکل بلے چنگے ہو کر قید سے لطف اٹھانے لگو گے۔ کیا تم واقعی امریکن ہو ونسٹن؟ بیگم حبیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے چہرے میں مجھے مشرق نظر آ رہا ہے۔ ممکن ہے میری دادی ہندوستانی تھی، ٹائیگر نے فوراً سنبھل کر جواب دیا۔ میں نے حال ہی میں کلائیو جانسن سے وچ نامی بوٹ خریدی ہے اور اس کی آزمائش کے لیے لاپاز تک آیا تھا۔ اس نے بڑی کامیابی سے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔ شاندار، وچ تو بہت شاندار بوٹ ہے ونسٹن، بیگم حبیب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، ویسے آپ لوگ یہاں کب سے قید ہیں؟ ان کے ہاتھ کس طرح آ گئے؟ اگلے 1 گھنٹے کے دوران وہ ان کی کہانیاں سنتا رہا۔ اس نے خاص طور سے ایڈم کے ذکر میں دلچسپی لی، حالانکہ اس نے ابھی تک اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اس کو اغوا کرنے کے منصوبے کا خالق تھا۔ تاہم ان لوگوں کی آپ بیتیاں سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ایڈم ایک ظالم، اذیت پسند اور بے شمار خواہشات رکھنے والا شخص ہوگا۔ ڈاکوں کی اکثریت دن کے وقت یہی ہوتی ہے، مارٹا نے بتایا۔ البیرن کو سب سے زیادہ ڈر ان طیاروں سے ہے جو اکثر و بیشتر اس علاقے پر پرواز کرتے رہتے ہیں۔ وہ 4F، 8F اور ایک ہیلی کاپٹر سے ڈرتا ہے، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ ڈاکو رات کو اپنے مشن پر نکل جاتے ہیں، مارٹا نے دھیرے سے کہا۔ وہ اس نوجوان سے جلد ہی متاثر ہو گئی تھی۔ ایڈم تو رات کے وقت ادھر ہوتا ہی نہیں۔ پیٹر ڈوسن اب تک خاموش تھا، لیکن اس نے بھی گفتگو میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ عام طور سے ایک لڑکا اس طرف آتا ہے، ہمارے لیے چیز، ڈبل روٹی وغیرہ وہی لاتا ہے، لیکن چوری چھپے شاید اسے ہم سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ گفتگو دوسرے موضوعات پر چلی گئی اور پھر رات ہونے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اچانک ہی ایک محافظ چیختا ہوا اندر آیا۔ اٹینشن ٹو ڈز افیر یو پرونٹو پرونٹو۔ کیا بک رہا ہے یہ؟ ڈوسن نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہر قیدی باہر چلے، ٹائیگر نے ڈوسن کے ہاتھ پر تھپکی دے کر بتایا۔ انہیں بٹی کے حال میں پھر لایا گیا۔ یہاں البیرن کے کیمپ کی ہر لالٹین موجود تھی اور وہ خود اپنی خاص جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور یرغمالی بھی پہنچ گئے تو البیرن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو متوجہ کیا۔ بھائیو، آج کی رات بہت اہم رات ہے، اس نے باروب انداز میں کہا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اور 10 چنیدہ افراد لاپاز کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ البیرن کے آدمی زور و شور سے تالیاں بجانے لگے۔ ہم اپنے کاز کے لیے فنڈ جمع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ ہم بینکوں سے حاصل کریں گے، ایسے بینکوں سے جن میں ہمارے کھاتے موجود نہیں۔ ڈاکو کہکہے لگانے لگے۔ ہال سیٹیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ میرے بھائیوں، البیرن نے کسی مقرر کے انداز کی نقل کرنی چاہی، مگر خود ہی موسیقی خیز نظر آنے لگا۔ تم سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد صرف اپنی روانگی کا فرمان سنانا ہی نہیں تھا۔ البیرن اپنا روب جتانے کے لیے احمقانہ اصطلاحات استعمال کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنے مطالبات پیش کرنے کا درست وقت آ چکا ہے، اور جب میں اس وقت کو مطالبات پیش کرنے کے لیے درست سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں درست ہوں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں البیرن، سب ڈاکوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ دیکھو،
یہ ہے حقیقی جمہوریت۔ البیرن ایک لمحے کے لیے قیدیوں کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مطالبات پیش کرنے کے لیے یہی مناسب وقت ہے۔ البیرن نے اب پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر لیا۔ اب دنیا کو بتایا جائے گا کہ غیر متنازع لیڈر البیرن ڈی بارنیکا دنیا کو کیا سے کیا بنانے کا اہل ہے۔ تم لوگ فکر مت کرو، وہ لوگ تمہارے لیڈر کے آگے جھک جائیں گے، انہیں جھکنا ہی پڑے گا۔ ڈاکو ایک بار پھر چیخ چیخ کر تالیاں بجانے لگے۔ وہ سب مارے خوشی کے دیوانے ہو رہے تھے۔ البیرن نے خاموشی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر حکم دیتے ہوئے کہا، میری غیر موجودگی میں ہمارا چانگو ایڈم یہاں کا انچارج ہوگا۔ تم اس کا حکم بالکل اسی طرح مانو گے جس طرح میرا حکم مانتے ہو، سمجھ گئے؟ اگر کسی کو اس جمہوری انتخاب پر اعتراض ہو تو اس کا اظہار بیٹھ کر کرے۔ ڈاکو میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ دیکھو، البیرن نے قیدیوں کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے کہا، کیا اس قسم کی جمہوریت کی کہیں مثال ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ کارل گستاف دانت پیس کر دل ہی دل میں بولا، باجا کیلیفورنیا کا جمہوری نظام امریکی اور برطانوی جمہوریت کو بھی شکست دے دے گا۔ البیرن نے سر اٹھا کر کہا، اور ڈاکو کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی زور زور سے تالیاں پیٹنے لگے۔ سنو، اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، آج رات میں ڈسپلن پر بھی زور دینا چاہتا ہوں۔ البیرن کا چہرہ باطنی غصے کی وجہ سے مسخ ہونے لگا۔ تم میں سے بعض یہ بھول گئے ہیں کہ میری فوج میں ان کا کیا مقام ہے، لہٰذا ایک اچھے باپ کی حیثیت سے رخصت ہونے سے قبل میں اپنے ان بچوں کو تھوڑی سی سزا بھی دینا چاہوں گا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان گمراہوں کو پیش کیا جائے۔ دو محافظوں کو کھینچ کر ہال کے وسط میں لایا گیا۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کو یہاں لانے سے قبل شاید بری طرح پیٹا بھی گیا تھا، کیونکہ ان کے جسموں پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات موجود تھے۔ ایڈم نے آگے بڑھ کر ان کے قریب پشت پر جگہ سنبھال لی۔ وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس طرح ٹہلنے لگا جیسے کوئی چرواہا ریوڑ کی نگرانی کر رہا ہو۔ تم جانتے ہو کہ تم سے کیا خطا ہوئی ہے؟ البیرن نے اپنے گمراہ ڈاکوں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر جواب کا انتظار کیے بغیر ان پر فرد جرم عائد کرنے لگا۔ تم نے ٹرمفو کی ایک دکان سے سامان چوری کیا ہے۔ غریبوں کا سامان چوری کرنا پہاڑوں کے احمق چوروں کا کام ہے۔ اگر تم ایسے ہی عام چور بننا چاہتے تھے تو تمہیں اپنے آبائی شہر میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہاں بہت سے غریب ہیں، ان کے ہاں چوریاں کرتے رہتے، لیکن میں تمہیں انسان سے عظیم انسان بنانے کے لیے یہاں لایا تھا، تاہم تم دونوں نے میری ناک کٹوا دی۔ کیا تم اپنے اس جرم پر شرمسار نہیں ہو؟ ہمارے آقا، ہمیں معاف کر دیں۔ دونوں مجرم گڑ گڑانے لگے، ہاں، تم میرے لیے بچوں کی طرح ہو۔ البیرن نے اس بار ایک ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، کیا تمہیں معاف کر کے برادری میں پھر شامل کر لیا جائے؟ ہم رحم کے خواستگار ہیں عظیم سردار۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ان کی آنکھیں اپنے سردار پر مرتکز تھی۔ سینور اکیڈ۔ البیرن نے اچانک پلٹ کر آواز دی، یہاں آؤ سینور اکیڈ۔ اس کے اس حکم پر ایک تندرست درمیانی قامت والا ایک کھاتا پیتا شخص نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ، جس پر یقیناً مسکراہٹ رہتی ہوگی، اس وقت خوف سے ستا ہوا تھا۔ یہ ٹرمفو کا میئر تھا، سینور اکیڈ۔ البیرن نے بڑے شاہانہ انداز سے کہا، ان دونوں کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ان دونوں نے تمہارے اور میرے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بولو، تم کیا کہتے ہو؟ ٹرمفو کا میئر اس غیر متوقع پیشکش پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے پاس اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ ترہم آمیز انداز میں البیرن کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر، اب تم بولو۔ البیرن نے ایک بار پھر کسی مداری کے انداز میں مجرموں کو دیکھا۔ بولو، میئر کو کیا جواب دو گے؟ دونوں مجرم میئر اکیڈ کی خوشامد کرنے لگے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بیئر کی ان 6 بوتلوں کی قیمت ادا کر دیں گے جو انہوں نے ٹرمفو کی ایک دکان سے چوری کی تھی۔ وہ میئر کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور موت کو نہ دیکھ سکے جو ایڈم کی شکل میں ان کے عقب پر موجود تھی۔ ایڈم نے البیرن کی آنکھ کا اشارہ ملتے ہی *4-5 نکالا اور اس نے پستہ کامنٹ مجرم کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ مجرم کی کھوپڑی سے خون اور بیجے کے ٹکڑے اچھل اچھل کر گرنے لگے۔ خون سے مجرم کے ساتھی اور میئر کے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے۔ وہ آگے جھکا اور پھر منہ کے بل گر پڑا۔ دوسرا مجرم اب زیادہ زور زور سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی پتلون بھیگ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اس کی کسی دعائیں مقبول ہونے کی ساتھ نہیں آئی تھی۔ ایڈم اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مانی لو، البیرن نے سجدے کی حالت میں گرے ہوئے مجرم سے کہا، ہم پہلی چوری ہی سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہم نے ایک ساتھ چوزوں کی چوری کا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن میرے برعکس تم عظمت کی بلندیوں کی اہمیت کا احساس نہ کر سکے۔ تم محض چور رہے، میرے بچپن کے ساتھی۔ اس نے ایڈم کو اشارہ کیا اور دوسری گولی نے مائلو کی کھوپڑی میں بھی سوراخ کر دیا۔ سینور اکیڈ، البیرن نے میئر کی طرف دیکھ کر کہا، جب ہم نے ٹرمفو میں پہلی بار قدم رکھا تھا تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے لوگوں کی طرف سے ہمیں پریشان نہیں کیا جائے گا، ہم تمہارے لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم نے مجرموں کو دی جانے والی سزا خود دیکھ لی۔
اب جاؤ اور اپنے لوگوں کو بتا دو کہ چوروں کو ہم نے کیا سزا دی ہے۔ البیرن اپنے والد سے کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ البیرن کا چہرہ اس وقت تمتما رہا تھا۔ اکیڈ دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن البیرن کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ ٹھہرو میئر اکیڈ، البیرن نے کہا، آج رات میں ایک اور سبق سکھانا چاہتا ہوں، تم بھی دیکھتے جاؤ تاکہ سمجھ سکو کہ البیرن کیسا لیڈر ہے۔ یہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، تمہارے شہر میں نہیں، کہیں اور اس کی اس حرکت سے میرے مشن کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ قیدی ونسٹن کو پیش کیا جائے۔ مضبوط ہاتھوں نے ٹائیگر کو دبوچ لیا، اسے کمرے کے وسط کی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے تیزی سے ٹائیگر کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف باندھ دیے اور قمیص نوچ کر پھینک دی۔ ٹائیگر مزاحمت کر سکتا تھا، بھیڑوں کے اس چھتے کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن فی الوقت وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک سنگی دیوار کی طرف لے جا رہے تھے، جہاں فرش سے 8 فٹ اوپر لوہے کے کڑے لٹکے ہوئے تھے۔ محافظوں نے ان کڑوں میں رسی ڈالی اور پھر اس رسی سے ٹائیگر کے ہاتھ دوبارہ باندھ دیے۔ وہ رسی کس کر تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ شخص، البیرن نے کسی سٹیج آرٹسٹ کی طرح ٹائیگر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں لائے جانے سے قبل 3 اچھے آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، وہ تینوں میرے آدمی تھے۔ سنو، اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، میں نے کل رات اسی وقت تم سے کہا تھا کہ تم میری خصوصی توجہ کے مستحق رہو گے۔ اب میں اس توجہ سے تمہیں متعارف کرانا چاہتا ہوں، شروع ہو جاؤ۔ البیرن کے دائیں طرف کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں خاردار تاروں والا ایک ہنٹر تھا۔ وہ اتنی آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ٹائیگر سے چند قدم دور رک گیا، اس کی آنکھیں کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ دایاں گال کسی اضطراری رد عمل کے باعث پھڑپھڑا رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ہنٹر پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ اس نے دانت بینچ کر کوڑا گھمایا تو لوگوں کے دل سینے کے پنجروں میں دھڑک اٹھے۔ 20 کوڑے کافی ہوں گے، البیرن کی آواز گونجی۔ اس آواز میں نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی حقارت، بلکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہو کہ دنیا گول ہے۔ ہنٹر بردار نے دانت بینچ کر ایک بار پھر ہنٹر گھمایا۔ شائیں کی آواز پھر گونجی اور اس بار کوڑا غالباً پوری قوت سے ٹائیگر کی برہنہ پشت سے جا ٹکرایا۔ ہنٹر والے نے اپنا ہاتھ فوراً ہی واپس کھینچا۔ ٹائیگر کی پیٹھ پر ایک سرخ لکیر نمودار ہوئی جو سرخ تر ہوتی چلی گئی، اور اس سرخ لکیر کے دونوں طرف اس طرح نشانات بن گئے جیسے کن کھجورے کے پیر ہوں۔ لوگ کانپ کر رہ گئے۔ ہنٹر کی لکیر کے گرد کانٹوں کے نشانات میں بھی جلد ہی خون بھر گیا۔ ٹائیگر نے سسکی تک نہ لی، اس نے صرف سانس روک لی اور جسم کو بے حس کرنے کی مشق پر عمل کرنے لگا۔ اسے اس وقت صرف اوشان یاد آ رہا تھا، لٹل فادر۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اتالیق کو یاد کیا، میرے لیے ہمت اور حوصلے کی دعا کرنا فادر۔ ٹائیگر ان بندشوں کو توڑ سکتا تھا، لیکن اسے ایک عام انسان کی حیثیت میں البیرن کا مقابلہ کرنے کی خواہش تھی۔ وہ سناجو کے فن حرب کو فی الحال استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک ہی اسے بہت زور سے اوشان کی آواز سنائی دی، ذہن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرو میرے بچے، اگر ذہن کو غلام کر لیا تو پھر جسم کو بھی آہن بنا سکتے ہو۔ یہ ہدایت غالباً سالوں قبل کی گئی تھی، لیکن آج نہ جانے لاشعور کے کس گوشے سے ذہن کے سوتوں میں شامل ہو کر جسم کو توانائی بخش رہی تھی۔ ٹائیگر کا جسم لوہے کی طرح سخت ہونے لگا۔ میں ناقابل تسخیر ہوں، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، میں عظیم اوشان کا عظیم سپوت ہوں۔ یہ چند لفنگے، یہ چند کوڑے مجھ کو تسخیر نہ کر سکیں گے۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ کوڑوں کے زخموں سے خون بہنا بند ہو جائے۔ کوڑے مسلسل برس رہے تھے، 10، 11، 12، کوڑا ٹوٹ گیا۔ کوڑا مارنے والے کو رکنا پڑا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے البیرن کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ البیرن نے داڑ کر پوچھا۔ یہ کوڑا مارنے والا بری طرح ہکلانے لگا۔ کیا بے ہوش ہو گیا؟ نہیں میرے آقا۔ کیا مر گیا؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ البیرن کا چہرہ غصے کی وجہ سے تمتمانے لگا۔ یہ اس کی روح عارضی طور پر جسم سے نکل گئی ہے میرے آقا، یہ اوتار ہے، اوتار۔ البیرن پوری قوت سے داڑا۔ ہمارے لیے جادوگروں اور دیوتاؤں کی کوئی اہمیت نہیں، سب دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ اگر یہ مرا نہیں اور بے ہوش بھی نہیں ہے تو پھر اسے سزا دینے کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ میں معذرت خواہ ہوں میرے مالک، مگر بعض باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ البیرن نے ہنکارا بھرا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹائیگر کو پورے کوڑے لگے، لیکن کوڑے مارنے والے کی باتیں سن سن کر وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اسے کھول دو، اس نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا یہ مر چکا ہے؟ خوف زدہ مارٹا نے کارل گستاف سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹائیگر کی حالت پر خود کارل گستاف کو بھی حیرت تھی۔ نہ تو دل دھڑک رہا ہے، نہ ہی نبض محسوس ہو رہی ہے، لیکن جسم 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود گرم ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیا یہ زندہ ہے سنوریتا؟
ٹائیگر کی سماعت اب بیدار ہو رہی تھی اور اس نے یہی پہلا جملہ سنا تھا۔ اس نے ذہن کو بیدار کرنے کی جدوجہد شروع کر دی اور سماعت پر زور دینے لگا۔ ہاں، یہ مارٹا کی آواز تھی، لیکن نیم مردہ ہے۔ ویسے تم اس کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ مارٹا نے سرگوشی کے انداز میں نوجوان ڈاکو سے پوچھا۔ پلیز سینوریتا، ڈاکو نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے زندگی میں بہت سی بری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن کسی انسان کو کوڑے لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے اس تشدد پر سخت افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں۔ ٹائیگر اچانک ہی بیدار ہو گیا۔ اس کے جسم کی ساری توانائی مان ہی رگو پے میں دوڑ گئی تھی۔ اسے پیٹھ میں کاٹدار چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ایسی تکلیف برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے دونوں کوہنیوں کے بل اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے خدا، یہ زندہ ہے! نوجوان ڈاکو نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ میں چیکو ہوں، میرا دوسرا کوئی نام نہیں۔ میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں سینور۔ شکریہ چیکو، ٹائیگر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا؟ یہ سوال اس نے مارٹا سے کیا تھا۔ 1 دن اور 2 راتوں تک 3 بار نیم بے ہوشی کی کیفیت میں واپس آئے، لیکن پھر بے ہوش ہو گئے۔ البیرن کو گئے ہوئے 2 راتیں ہو چکی ہیں۔ شاید حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ کوئی گڑبڑ؟ ٹائیگر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بدنما جگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اسے اس وقت بہت پیاس لگ رہی تھی۔ تم لوگوں پر کیا گزری؟ کچھ نہیں، ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو… اس نے چیکو کی طرف دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نوجوان نے انکسار سے کام لیا۔ میں جوریوز اور رات کو اس کے آنے جانے سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اور میں نے کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم یہاں کے لوگوں میں دل سے شامل نہیں ہو چیکو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت سنسنی خیز ایڈونچر ثابت ہوگا، چیکو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام درست بھی ہے یا نہیں۔ ٹائیگر لڑکے کو دیکھ کر پرشفقت انداز میں مسکراتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نیک سرشت لڑکے کو ڈاکوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسے اثاثہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس گفتگو میں مارٹا بھی حصہ لیتی رہی اور ٹائیگر کو ان دنوں کی تفصیلات بتاتی رہی جو ٹائیگر نے بے ہوشی کی کیفیت میں گزارے تھے۔ جب سے البیرن گیا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا، مارٹا نے بتایا۔ ننھے جوریوز نے بہرحال اپنی سی کوشش کی اور ہر رات ہمیں تھوڑی بہت غذائی اشیاء پہنچاتا رہا۔ اگر ایڈم کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیتا۔ جوریوز، ٹائیگر نے ذہن پر زور دیا۔ چھوٹا سا لڑکا تو نہیں جو اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے؟ ہاں بالکل وہی، مارٹا نے فوراً جواب دیا۔ جب اس نے سنا کہ تم یہاں ہو تو وہ فوراً ہی آ گیا اور تمہاری حالت دیکھ کر رونے لگا۔ وہ تمہیں بار بار پرنس کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے بغیر کام لیے بہت سے پیسے دیے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا جنہوں نے تم پر تشدد کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ٹرفو میں میرے حمایتیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ درست جناب، چیکو نے دھیمے لہجے میں کہا اور فرش کو گھورنے لگا۔ اب میرے 2 حمایتی کیا رائے دیتے ہیں؟ ٹائیگر نے چیکو کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ جلد از جلد صحت مند ہو جائیں جناب، چیکو نے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چالگو بہت برا آدمی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جلد از جلد طاقتور ہو جائیں۔ ان کی حالت غیر متوقع طور پر بہت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے چیکو، مارٹا نے کہا۔ کوڑوں کے زخم حیرت انگیز طور پر بھر چکے ہیں، اب صرف گلابی لکیریں باقی ہیں۔ اتنی تیزی سے زخم بھرتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب جب کہ انہیں ہوش آ گیا ہے تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جسم میں طاقت بھی جلد واپس آ جائے گی۔ تم اس وقت مشرق کی روایتی بیوی کی طرح اظہار امید کر رہی ہو مارٹا، ٹائیگر نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ اب مجھے چلے جانا چاہیے سینور، چیکو نے اچانک ہی کہا۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا کارلوس اور دوسرے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ٹائیگر نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ یہی کہ آپ اوتار ہیں، اس پر کوڑوں کا اثر نہیں ہوتا؟ نہیں چیکو، ٹائیگر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر میں اوتار ہوتا تو یہاں کس طرح پھنس جاتا، ان کے چنگل میں کس طرح آ جاتا؟ میرا مشورہ مانو چیکو، یہاں مت آیا کرو، کسی سے ایسی کوئی بات مت کہو جس سے تم دشواری میں مبتلا ہو جاؤ یا کسی کو تم پر شبہ ہو جائے۔ میں محتاط رہوں گا سینور، چیکو نے اسے یقین دلایا۔ میں چلا، وہ سب یقیناً سو رہے ہوں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی بیدار ہو گیا تو میرے لیے واقعی مسئلہ بن جائے گا۔ اسی شام ٹائیگر پوری طرح فارم میں واپس آ گیا۔ شام ڈلتے ہی جب وہ باقی قیدیوں کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر اچھل پڑے۔ بھوت! کارل گستاف نے مصنوعی خوف کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ کمال ہے، بیگم سولت بھی حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم میں بہت طاقت تھی۔